25 سال کی لڑکی جس عمر میں بہت سے خواب بن رہی ہوتی ہے اور انہیں تعبیر دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، ایسی صورت میں عظمیٰ جو ابھی 26 سال کی ہی تھی کہ اچانک اس کی زندگی 360 ڈگری کے زاویے پر گھومنے لگی۔ اسے بالآخر وہ نوکری مل ہی گئی تھی جس کے لیے اسے مہینوں صبر اور انتظار کیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تمام چیزیں اس کے حق میں جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے اور اس کے پیارے اور عزیز اس سے بے حد خوش تھے۔ ایک رات مجھے چھاتی کی دائیں سائڈ پہ ایک گلٹی سی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کوئی دانا سا ہے اور فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کی عزیز دوست اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بار بار کہہ رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے ڈاکٹر سے وقت لیا اور اس پر اسرار گلٹی کے بارے میں جاننا چاہا۔ ڈاکٹر نے اسے فوراً الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا اور ساتھ ہی میموگرافی یعنی چھاتی کے ایکس رے کے لیے بھی کہا۔ وہ بھلا پریشان کیوں نہ ہوتی؟ میں پر امید تھی۔ میموگرافی کے بعد کمرے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ کیا نتیجہ آتا ہے۔ ڈاکٹر نے بڑے آرام سے اسے بس یہی کہا کہ ہمیں آپ کی چھاتی میں گلٹی ملی ہے۔ چھاتی کے کینسر سے بے خبر عظمیٰ ابھی تک بے خبر تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر مجھے کینسر کے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہ رہے۔ شاید ڈاکٹر کو کینسر کے نتائج نے خوف زدہ کر دیا تھا۔ اسی دن عظمیٰ کی بایوپسی بھی آ گئی اور عین 3 دن بعد اسے سٹیج 3A چھاتی کا کینسر تشخیص ہوا۔ عظمیٰ کی اب زندگی پہلے کی زندگی جیسی نہیں رہی تھی۔ اس نے زندگی کے لیے نئے معمولات سیکھنا شروع کر دیے تھے۔ میں نے مان لیا تھا کہ چھاتی کا کینسر 40 سال کی عمر کا انتظار نہیں کرتا، یہ آپ کی زندگی میں 26 سال کی عمر میں بھی آ سکتا ہے۔ عظمیٰ کو تو ابھی 8 ماہ شادی کو ہوئے تھے اور اسے ماں بننے کا شوق تھا، لیکن کینسر کی اس صورت سے سب سے بڑا دھچکا اس کے خوابوں کو یہی پہنچا تھا۔ اب چھاتی کے کینسر کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 6 سال بیت گئے۔ وہ سوچتے سوچتے آنکھیں نم کر لیتی تھی کہ یہ کیا زندگی ہے جو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی۔ وہ اپنے مالک سے بڑھ کر یہی گلہ کرتی تھی، لیکن اس نے اپنی ناراضگی کو بھی کم کر لیا تھا۔ اب عظمیٰ نے نئی زندگی کو گلے لگا لیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ کینسر سے پہلے والی زندگی اب مزید میرے ساتھ نہیں۔ میں ظاہری اور جذباتی طور پر مختلف اور بدل چکی تھی۔ اس دوران میں نے سیکھا، میں نے جانا کہ میں کتنی سخت جان ہوں۔ اس نے بھرپور لڑا۔ کیمو تھراپی اس کے لیے جان لیوا اور خوفناک ہوتی۔ بار بار خون کے لیے سوئیاں چبونا اور ٹیسٹ سے اسے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کے جسم نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی تھی۔ ہر روز صرف اسے درد برداشت کرنے کے لیے جاگنا پڑتا تھا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے اندر اور باہر سے مضبوط کر دیا تھا۔ اب عظمیٰ نے اپنے آپ کو بتایا کہ ابھی بھی وہ بہت کچھ کر سکتی ہے اور اس کی زندگی میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے شوہر نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ شوہر نے اور پوری فیملی نے اسے تسلی اور حوصلہ دیا۔ مجھے آنے والا کل دیکھنے کی خواہش تھی اور یہی خواہش ایک بہانہ بن کر مجھے آگے دھکیلتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ کینسر سے پہلے والی زندگی اب مزید میرے ساتھ نہیں۔ میں اپنے رب تعالیٰ سے بالکل ناراض نہیں تھی اور نہ ہی کینسر کے دوبارہ آ جانے سے خوف زدہ تھی۔ اب عظمیٰ کینسر سے پاک ہو چکی تھی۔
وہ کینسر جس نے اس سے بہت کچھ چھیننے کی کوشش کی تھی۔ عظمیٰ سے آج سے 6 سال پہلے اگر کوئی پوچھتا کہ وہ کیا اس بیماری سے گزرنا چاہتی ہے تو اس کا جواب ہوتا نہیں۔ لیکن اب اگر کوئی پوچھے کیا عظمیٰ کینسر سے لڑنے کے لیے تیار ہے تو میرا جواب ہوگا ہاں، کیونکہ میں نے جینا ختم نہیں کیا بلکہ ہر لمحہ زندگی کے لیے لڑنا ہی تو اصل جینا ہے۔